السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اگین ڈینگے پر مبنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ڈینگے میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جائے تو اس کو بڑھانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایک قدرتی طریقے اور کچھ ایسی ڈرگز یا ملٹی وائٹامنس کا ذکر کریں گے جس سے آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بڑھ سکتا ہے۔ ایک بات مد نظر رہے کہ صرف ڈینگے کے اندر ہی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم نہیں ہوتا، کچھ اور ایسی بیماریاں جن کے اندر پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت زیادہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ڈینگے کے اندر بہت ایکیوٹ کمی اس میں واقع ہو سکتی ہے، شدید کمی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو چند ایسی بیماریاں جن کے اندر پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے ان میں ہیپیٹائٹس شامل ہے، HIV ایڈز اس میں شامل ہے، بلڈ کینسر یا لیوکیمیا، یا وہ لوگ جو زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ جو اینٹی کینسر ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو ڈینگے ہو جاتا ہے اور اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو ان کو جو غذائیں لینی چاہیے اس میں شامل ہے بروکلی، مالٹے یا سٹرسز، جس میں ایون لیمن بھی آ سکتا ہے، اورنجز، لیمن، یہ سب، کیوی فروٹ، اسٹرابیریز، سبز پتوں والی جتنی بھی سبزیاں مثلاً پالک، ساگ وغیرہ، یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بہت زیادہ انکریز کرنے میں مدد دیتی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ چاول، انڈے، گوشت، لوبیا، فش، ان کا زیادہ استعمال کریں۔ ایک بہت ہی اہم بات، اگر آپ ڈینگے انفیکشن گزار چکے ہیں اور آپ ریکوری فیز میں ہیں لیکن ابھی بھی آپ کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا، اپنی آپٹیمل لیمٹس میں نہیں آ رہا، تو آپ کو وائٹامن ڈی لیول اپنا چیک کرانا چاہیے۔ وائٹامن ڈی لیول آپ کا نارمل ہوگا تو آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہفتے میں 2 گولیاں وائٹامن B12 کی لیں اور 2 گولیاں فولک ایسڈ کی لیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے ہفتے والے دن ایک ٹیبلٹ لی ہے فولک ایسڈ کی اور وائٹامن B12 کی، تو اگلی ایک ٹیبلٹ ان دونوں کی آپ نے وینسڈے کو لینی ہے، اور پھر یہ اس طرح سائیکل جاری رکھنا ہے کچھ عرصے تک۔ ان دونوں وائٹامنس پہ ریسرچ ہو چکی ہے اور جس میں یہ نظر آیا کہ ان دونوں وائٹامنس کے استعمال سے آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بڑھ سکتا ہے۔ کون سی ایسی غذائیں ہیں یا طرز زندگی ہے جو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا؟ شراب نوشی بالکل ترک کرنی ہے، آرٹیفیشل سویٹنرز جو کینڈل مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کا استعمال بالکل بند کر دینا، اس سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے۔ وائٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا ان دنوں میں۔ اگر کوئی آپ ایسا ملٹی وائٹامن یوز کر رہے ہیں جس کے اندر وائٹامن ای ہے تو اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ بازار میں جو ڈبے کے اندر جوسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ فش کھا سکتے ہیں مگر فش آئل آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ فش آئل کے اندر اومیگا 3 ہوتا ہے اور اومیگا 3 پہ ریسرچ موجود ہے کہ یہ آپ کے بلیڈنگ ٹائم کو انکریز کر سکتا ہے، آپ کے جو پلیٹلیٹ فنکشن ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے اور اس طرح پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو ایسے کوئی کیپسول جس میں وائٹامن ای ہو یا فش آئل ہو ان کا استعمال سراسر غلط ہے۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 15,000 یا 10,000 سے کسی صورت کم نہ ہونے پائے، اور اگر ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے، چینج کرنا ہے، ایسی غذائیں استعمال کرنی ہے جن کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10,000 تک رہ جائے، اس سے کم ہو جائے تو پھر انٹرنل بلیڈنگ کے چانسز شروع ہو جاتے ہیں، ناک سے خون آ سکتا ہے، پاخانے میں خون آ سکتا ہے، ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، آپ اپنی غذا پہ توجہ دیں، صحت مند غذائیں کھائیں، جن کا ذکر ہوا ان پہ خصوصی توجہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے یہ دوبارہ سے واپس آنے لگے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔